کا یوم تاسیس اور اس کے ارد گرد جو ہمارے پروگرامز تھے، بہت اچھا آپ نے ہمارا کوریج بھی کیا. بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ کا پریس کلب آ کے وہاں ایک انٹریکشن رکھتے، لیکن انشاءاللہ ایسے بھی آگے جا کے موقع ملیں گے ہمیں. خوشی اس بات کی کہ آج ہم بلوچستان کے صحافی سے، جو پاکستان کے سب سے بہادر صحافی ہوتے ہیں، ان سے میرا ایک انٹریکشن ہوگا. میں شروع تو آبویسلی اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ میں بلوچستان کے عوام اور کوئٹہ شہر کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ یوم تاسیس کا، پیپلز پارٹی کا ہمارا جلسہ کو کامیاب کروا کے انہوں نے یہ پیغام پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بھیجا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے بلوچستان میں آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ یادیں تازے کیے ہیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی. اور میں اپنے صوبائی تنظیم کو، اپنے پارٹی کے لیڈرز کو، اپنے عہدیداروں کا اور میرے خاص طور پہ کارکن کے شکر گزار، جنہوں نے دن رات محنت کی، سب مل کے محنت کر کے ہمارا یوم تاسیس کو ایک تاریخی یوم تاسیس بنا دیے ہیں. اب آگے جا کے انشاءاللہ تعالی فیبرری 8 کو الیکشنز ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ہمارا جد و جہد جاری رہے گا، ہمارا محنت جاری رہے گا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی بلوچستان کے میں الیکشنز جیتیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں حکومت بنائیں گے تاکہ ہم یہاں کے عوام کی خدمت کر سکیں، یہاں کے عوام کا نمائندگی کر سکیں، یہاں کے عوام، بلوچستان کے عوام کی آواز بن سکے اور ان کے مسائل کے حل نکال سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اور بلوچستان کا ایک پرانا ہمارا ایک تاریخ ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام نے بلوچستان کو صوبہ بنایا تو صدر زرداری نے 18ویں ترمیم کر کے NFC ایوارڈ کر کے آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے وہ صوبائی خود مختاری، وسائل پہ مالکیت اور بہت سے جو یہاں کے گراس روٹس کے، گراؤنڈ لیولز کے ایشو تھے، تاریخی زخم تھے، ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. بلوچستان کو اپنے نیبرز کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں، ایران کے ساتھ جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا بنیاد رکھا، گوادر پورٹ کا اور سیپا کا بنیاد رکھے، اس سوچ کے ساتھ کہ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں، پاکستان کے جو وہ علاقے دہشت گردی کے شکار رہے ہیں، ان میں ہم ترقی لے کر آئے، ان کے عوام کو ہم روزگار کے مواقع دیں. ان کے عوام کے لیے ہی یہ سوچ تھا کہ اگر ہم ان کو روزگار دیں گے، اگر ان کے اصل مسائل کو حل نکالیں گے، تو ہم اس دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا مقابلہ کر سکیں گے. بہرحال جو روٹ، جس روٹ سے سی پیک کو شروع ہونا چاہیے تھا، وہ پر اس طریقے سے نہیں ہوا، اور پنجاب اور سندھ کا روٹ پہ پہلے کام ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے میں بہت پوٹینشل ہے. بلوچستان کے، پاکستان کا مستقبل، معیشت اس منصوبے کا کامیابی سے جڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں اس کا کامیابی صرف تب ہو سکتا ہے جب مقامی لوگوں کا سٹیک ہو، مقامی لوگوں کا فائدہ ہو، مقامی لوگوں کا اونرشپ ہو، تو پھر ہم اصل معنوں میں کہہ سکیں گے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہ صرف کامیاب ہوا ہے، مگر اس کا اونرشپ عوام کے پاس ہے. یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہمارا کوشش انشاءاللہ تعالی ہوگا کہ ہم بلوچستان کے عوام کے ان مسائل کو ایڈریس کر سکیں، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دلوا سکیں، اور یہاں کے کسانوں کو، مزدوروں کو سہولتیں فراہم کر سکیں، یہاں کے غریبوں کو وہ ان کے تکلیف کم کر سکے. یہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی
کا تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے جا کے یہی ہمارے مقصد ہوگا۔ میں نے جلسہ میں بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سیاسی مخالف نہیں ہے، ہم قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت ہے، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے۔ میں یہ کہوں کہ فلانا کھلاڑی یا فلانا بندہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو یہ غلط بات ہوگا۔ ہمارا اگر مخالف ہے، ہمارا اگر مقابلہ ہے تو وہ مہنگائی سے ہے، ہمارا مقابلہ غربت سے ہے، ہمارا مقابلہ بے روزگاری سے ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نیا نسل، پاکستان کا نوجوان نسل ان تمام مسائل کا مقابلہ میرے ساتھ کریں گے، اور ہم ان مسائل کا حل نکالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انفارمیشن سیکرٹری صاحب آپ کنڈکٹ کریں۔ آپ خود کھڑے ہوئے لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے ہمیشہ بات کی ہے، ایک MLN کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کا یہی مطالبہ ہے، تو کیا دیگر جماعتوں یعنی کیٹیگری اے اور بی یہاں پہ نظر آ رہا ہے، دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ انتخابی مہم کی طرف بھی کیا ہے، اپنے نیشنل اسمبلی اور پروفیشنل اسمبلی کے امکان کے لیے انتخابی کیا کریں گے آپ؟ دیکھو، جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، باقی جماعتوں کا یہ مطالبہ حالات کے مطابق سے آتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ تاریخی مطالبہ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اگر اپنی 30 سال کی جدوجہد میں 1973 کی آئین کی بحالی کی جدوجہد کی، تو ساتھ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے فری اور فیئر الیکشنز کے لیے، لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جدوجہد کی، چاہے وہ 88 کے الیکشن ہو جب IGI کو بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے، چاہے وہ دوسری صورت میں جو بھی اس قسم کے چیزیں کیے گئے ہیں، ہر وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سب کے لیے فری اور فیئر الیکشنز ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ ہم واحد جماعت ہیں جو اپنے لیے اسپیشل فیلڈ نہیں مانگتے، ہم سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگتے ہیں۔ مگر آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے بلوچستان کا ہر الیکشن دیکھا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں ماضی میں یا آپ کو ماضی میں کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا الیکشن ملا ہے یا نہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو بھی حالات ہیں، ہم جانتے ہیں ہر پچ پہ کیسے کھیلا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبرری 8 کو تمام پاکستان کو، تمام دنیا کو ایک اچھا سرپرائز دیں گے۔ آپ سے پہلے بھی ایک پارٹی کی آئی تھی، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ نے 4 دن گزارے ہیں بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی کے کیا پراسپیکٹس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پراسپیکٹس تو ہمیشہ بلوچستان میں تھے اور ہے۔ ایک گیپ تھا، ایک فقدان تھا، ایک کنیکٹیوٹی کا ایشو تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک آغاز لیا ہے جو اس کا رسپانس ہے وہ ہمارے ایکسپیکٹیشن سے بھی بہتر ہے، اور ہم تو عوامی کیمپین چلانا چاہتے ہیں۔ ہم عوام پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ان کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور عوام کی ہم چاہتے ہیں ان کا سپورٹ ملے۔ اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو یہ چند دنوں کی ایکٹیویٹی رہے ہیں بہت ہی کامیاب ہے۔ پاکستان میں ایک بدقسمتی یہ کہ پہلے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ فلاں پارٹی کا جو نیکسٹ حکومت بننے جا رہی ہے، ایک تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ، اور اس حوالے سے بلوچستان میں جو جس طریقے سے یہاں پہ باپ پارٹی کے بہت سے لوگ چلے گئے اس پارٹی میں، وہ پہلے رجحان پیپلز پارٹی کی طرف تھا، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ کوئی اشارہ ملا یا ان کا ٹریک چینج کر دیا گیا ان کو اس طرف جانے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے پہلے سے ہی کہ فلاں پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اس تاثر کو میں سمجھتا ہوں ہر الیکشن میں ایسے کچھ لوگ ہیں جو یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کا جواب، بہترین جواب جو ہے وہ عوام ہی دے سکتے ہیں، اور کل بلوچستان کے عوام نے اس کوشش کا رد عمل دے دیا ہے۔ بلوچستان کے عوام نے دکھا دیا ہے کہ وہ کن کے ساتھ ہے۔ اب باقی رہتے ہیں الیکشنز کی بات۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جانتے ہیں کہ الیکشنز کیسے لڑے جاتے ہیں اور کیسے جیتنا ہے۔
دورے کے موقع پر بہت سے لوگوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. اب ایسا الیکشن بھی آ رہے ہیں, تو آپ کیا ان لوگوں کو ترجیح دیں گے آپ شامل ہوئے جو آپ کے پرانے ورکر جن میں ماشاء اللہ کی سبزیاں لے لی کے بعد بھی؟ دیکھو, جہاں تک ٹکٹس کی بات ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشنز کی کینڈیڈیٹس کی بات ہے, ہمارا پارٹی کا ایک تاریخی پروسیس ہے. ہر الیکشن میں ہم بورڈ بناتے ہیں, بورڈ بیٹھتے ہیں, ہم ہر کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر کرتے ہیں. آبویسلی دل میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جیالے جنہوں نے قربانی دی, جنہوں نے محنت کی, جنہوں نے بہت سخت ٹائم پارٹی کے ساتھ گزارا, ان کے لحاظ ہے, ان کا رسپیکٹ ہے, وہ ہمارے احساسیں ہیں. جب الیکشنز کی سوال آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتنا ہے. ہم نے جیتنا ہے تاکہ ہم پاکستان, بلوچستان کے اور پورے پاکستان کے عوام کا خدمت کر سکے, ان کا بھی خدمت کر سکے جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی بنیاد سے لے کے آخری وقت سے انہوں نے ہمارے ساتھ دیا ہے. ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسی خوبصورت کمبینیشن بنائیں گے, ہر علاقے میں ایسی کمبینیشن بنائیں گے جس سے ہم الیکشن جیت سکتے ہیں اور اپنے پارٹی کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ندیم کھوسہ صاحب کون ہیں؟ جی, آپ نے اپنے جلسے میں بھی کہا, کل مختلف جگہ پر بھی آپ نے کہا کہ نئی طرز کی سیاست ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ مطلب مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے, لیکن آپ اپنے جلسے اس میں پی ٹی آئی کو بھی, نون لیگ کو بھی اور دیگر جماعتوں کو بھی نشانے پر لے رہے ہو, تو اس سے مفاہمت کی سیاست تو نہیں ہونی, کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ مفاہمت کی سیاست کی طرف جا سکیں. بھائی, ایک تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئے سیاست پاکستان میں متعارف کریں. یہ جو تقسیم, نفرت اور انا کی سیاست, ذاتی دشمنی پر پہ جہاں سیاست پہنچ چکا ہے, یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے, نہ پاکستان کے عوام کے لیے, نہ ہمارے سیاست کے لیے. اور میرا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے کہ ہم میں نے کبھی اپنی سیاست کرتے ہوئے نہ تقسیم کی سیاست کی, نہ نفرت کی سیاست کی, نہ گالم گلوچ کی سیاست کی. ہم چاہتے تو ہے کہ ہم سب کے ساتھ مل کے کام کریں. ساتھ ساتھ میں الیکشن کیمپین میں ہوں. میں تو عمران خان وزیر اعظم کا نعرہ یا میاں صاحب وزیر اعظم کا نعرہ لگا کے تو اپنا الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا. بھائی, یہ مجھے نہیں پتا, جیو کا بہت فکر ہے کہ میں جا کے الیکشن کیمپین میں کیوں ان کا لیڈر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بھائی, میرا نظریاتی اختلافات ہے, ان کا اپنا تاریخ ہے, میرا اپنا تاریخ ہے, اور الیکشن کے دور میں اپنا نظریہ, اپنا آئیڈیالوجی اور اپنا منشور پہ چلوں گا. اور میرا مطالبہ ہے میاں صاحب سے بھی کہ وہ انتظامیہ کے بجائے اپنا نظریہ پہ, اپنا منشور پہ الیکشن لڑے. وہ ووٹ کو عزت دلوائے, ووٹ کا بےزتی نہ کرے. وہ اس کا بہتری ہوگا, اس میں میرا بہتری ہوگا, اس میں ملک کا بہتری ہوگا. جناب صاحب, آپ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے وفاق سے متعلق جو زیادتیاں ہوئی تھی بلوچستان میں, ان سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے, لیکن یہ جو تسلسل ہے ذاتیوں کا یاد بھی جاری ہے, لاپتہ افراد کیمپ بھی بلوچستان میں جاری ہے, اسی طرح تربت میں بھی جو ہے دھرنا جاری ہے, ہر طرف جو ہے یہ معاملہ تاحال جاری ہے. کیا آپ جو ہے اب الیکشن جیت کر دوبارہ معافی مانگیں گے یا جو ہے یہ ذاتیات یہ ختم کریں گے؟ یہ جو ہے پی ٹی آئی کا انٹر پارٹی جو الیکشن ہے وہ بھی ہوئے ہیں, چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر کو جو ہے نامزد کیا, اس پر کیا کہیں گے؟ جہاں تک معافیاں ہیں, میرا خیال میں وہ ضروری تھا. مشرف کی آمریت کے بعد جب آپ جو ویسے بہت سے ظلم ہوتا رہا بلوچستان کے ساتھ, نواب اکبر بگٹی کے ساتھ جو ہوا, جو آگ بلوچستان کو, بلوچستان کے معاشرے کو لپیٹ رہا تھا, اس کو ایڈریس کرنے کے لیے صدر زرداری صاحب نے ضرور معافی مانگی. مگر معافی پہ تو صرف معافی نہیں مانگی, معافی مانگی, 18ویں ترمیم پاس کر کے اختیارات دیے صوبے کو, این ایف سی پاس کر کے وسائل دیے صوبے کو, آغاز حقوق بلوچستان انٹروڈیوس کر کے صحت, تعلیم, روزگار,
آپ کی تمام مسائل کے لیے ایک روڈ میپ، ایک راستہ دکھایا. تاکہ معافی تو بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی بہت ضروری ہے، ان فالٹ لائنز کو کور کرنے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس بار اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، میں چاہوں گا کہ میں نہ صرف جہاں معافی کی ضرورت ہے معافی دینے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن جو مسائل ہے، جو زخم ہے، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم نے یہاں کے عوام کو اپنے سیاست میں، اپنے معیشت میں، اپنے ریاست میں اسٹیک ہولڈرز بنانا، یہ اتنا میرے خیال میں مشکل کام نہیں ہے. اور یہ کام انشاءاللہ تعالیٰ کر کے دکھائیں گے. خلیل جب سے میاں صاحب آئے جو حالات میں پیدا ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی نیوٹرل ہے؟ جب سے میاں صاحب آئے ہیں، مسلم لیگ نون کا اور یہ جس طریقے سے جلسہ ہوا، اس امپریشن کو ضرور عام پبلک میں ایک دھچکا لگا ہے. مگر امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اس ایشو کو بھی ایڈریس کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کو ایک اچھا طریقے سے چلائیں، جہاں سارے ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. اور ہمارا اعتراض بھی خان صاحب کا دور میں یہ تھا کہ عمران خان اس ملک کا ہر ادارہ اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش میں تھا، چاہے وہ ہمارا جوڈیشری ہو، جو اس نے وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کیا، تو کوشش یہی تھا کہ اس ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا. ہر ادارہ اس نے اس کا یہی مقصد تھا کہ اپنا پارٹی کا ونگ بنایا جائے. اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ہم نے اس سازش کو ناکام کروایا. اب ہمیں پاکستان میں جمہوریت کو طاقتور بنانے کے لیے، سویلین انسٹیٹیوشنز کو طاقتور بنانے کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سوچ رہا ہے کہ ایوولوشن اوور ریوولوشن. اور جتنا ہم کام کریں گے، جتنا ہم محنت کریں گے، جتنا ہم پرفارم کریں گے، اتنا ہم اپنا سپیس واپس لے سکیں گے. اور آہستہ آہستہ سارے ادارے جو ہیں اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کر سکیں گے. پاکستان سمیت جو کسی دنیا کے ممالک ہے، ان میں جو اصل مسائل ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہیں. تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی جو اپنا کندھا پیش کرتا ہے، پھر دوسرے مخالف ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے پھر دوسرا کندھا پیش کرتا ہے. تو آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، آپ نظریے کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ ایسا انیشیٹو لیں گے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ اکٹھے کریں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں اور اس کا جو مقام ہے اس کو وہاں لے جا کر کھڑا کریں؟ بھائی بہنیں، تو اب یہ 3 نسلوں سے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کچھ ایسا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسے حکومتیں بنے ہیں جو بالکل ہی سلیکٹڈ حکومتیں رہے ہیں، وہ بھی ناکام، اور جو کانفرنٹیشنل حکومتیں بنے ہیں کچھ ان میں سے ہم. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ڈیلیوری کو اس کانفرنٹیشن سے نقصان بھی ہو. اسٹیبلشمنٹ چاہے پاکستان کا ہو یا دنیا کا ہو، ایک ریالٹی ہے. میں ایک نوجوان سیاستدان ہوتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ اس اسٹیٹس کو اس طریقے سے ہم تبدیلی لے کر آئے کہ ہم کانفرنٹیشنل سیاست کے بجائے ہم کنسنسس کی طرف لے کے جائیں، اور سارے سیاسی جماعتوں کے درمیان، سارے انسٹیٹیوشنز کے درمیان ایک کنسنسس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، اور وہ کنسنسس کو پھر لانگ ٹرم ہم اس پہ عمل درآمد بھی کر سکیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا پاکستان کو بتایا جائے 2018 میں کہ یہ جو خان ہے یہ آپ کا مسیح ہے، آپ نے انہی کے ساتھ دینا ہے، باقی سب تو گندے ہیں. اور پھر 2023 آ جائے تو اب جو ہے کوئی اور یہ فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب انسان ہیں، غلطی اس سب میں ہے. کسی نے اچھا کیا تو وہیں انہوں نے کہیں غلطی کیا ہوگا، اور ہمیں اپنے ملک کی سوچنا چاہیے، اپنے عوام کی سوچنا چاہیے. There's 24 hours in a day.
نہ وہ 24 آورز میں یہاں ہر کسی کے ساتھ لڑوں. کیا اس 24 آورز میں میں اپنا سیاست کروں اور اپنے عوام کی خدمت کروں؟ تو میرا خواہش یہ ہوگا، میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم جو عوام اس وقت تکلیف میں ہیں، جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، جو معاشی بحران پاکستان اس وقت سے گزر رہے ہیں، ہم نے اپنا تاریخ میں ایسے معاشی بحران سے نہیں گزرے. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اس مسئلہ کو اگر ہم نے ایڈریس کرنا ہے تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو پورا وفاق کو، سارے اداروں کو، سارے سیاسی جماعتیں کو، سارے طبقے کو، ساری زبان بولنے والے کو، سارے علاقے کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ نون لیگ کا حکومت بنتا ہے تو وہ اپنا انتقام کی سیاست، اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کے چکر میں میرا ملک اور میرا عوام کو نقصان پہنچائیں گے. خدا نہ خواستہ خان صاحب کی حکومت بنے تو وہ اپنا ذاتی مفاد، اپنا انتقام، اپنا وہ نفرت کی سیاست کرتے ہوئے اس میں میرے عوام اور ملک کو نقصان ہوگا. راستہ میرے سامنے ایک ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پرانا سیاست کے بجائے نیا طرز سیاست شروع کرے جو نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی پہ مبنی. صاحب یہ بتائیں، کمٹمنٹ کی بات ہے تو ہم نے سنا کہ بھاجپا ڈاکٹر کی طرف دور کرنے کی بات کی، اس نے بڑا امپاور کیا ہے ہمارے جیسے بلوچستان جیسے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ڈینجرس ہوگا؟ ہاؤ ڈینجرس دیٹ ول بی ٹیمپر ود 18 کمنٹ؟ میرے خیال میں یہ ملک کے لیے، وفاق کے لیے بہت ہی خطرناک ایک سوچ ہے جو افسوس کے ساتھ ہمارے نون لیگ کے دوست جو ہیں وہ آج کل جو ان کے جو یہ اصلی بات ہے یہ سامنے آئے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کا اگر فائدہ ہوا ہے تو پاکستان کے عوام کا ہوا ہے. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، پختونخوا، سندھ اور ساتھ ساتھ پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے وہ وسائل اسلام آباد بیچنا ہے. آپ کا صحت کا، آپ کا تعلیم کا جو بجٹس ہے ان کو کاٹ کے اسلام آباد بیچنا ہے. میں 18 مہینے اسلام آباد میں گزر کے حکومت کو بڑے نزدیک دیکھ کے آیا ہوں اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ کے مسائل کو بالکل علم نہیں. ان کو نہ گراؤنڈ کا پتہ ہے، نہ وہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں. اور آپ کو ہمیں ایک ایسے حکومت بنانا پڑے گا جو نہ صرف 18ویں ترمیم پہ عمل کرے مگر اس کا عمل درآمد پورا کرے. ابھی تک پورا طریقے سے آپ نے 18ویں ترمیم کو پہ عمل درآمد ہی نہیں کی اور اس کو ناکام کرا دے دیا. 2015 میں پورا کا پورا ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا. ہیلتھ کے بجائے مجھے بتائے کیا HEC ڈیوالو ہوا ہے؟ 17 وزارتیں ہیں جو اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کام اب صبح کو کرنا چاہیے. ان کا سالانہ بجٹ 100 ارب روپیہ ضائع ہوتا ہے اس ڈبلنگ میں. انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی تو ہم پورا کا پورا ڈیولیوشن کریں گے. یہ 100 ارب ڈالر بچائیں گے. وہ تمام وزارتیں جو وفاق میں نہیں ہونا چاہیے ان کو بند کر کے، اور وہ پھر 100 ارب ڈالر نہیں روپیہ، وہ 100 ارب روپیہ میں اپنے عوام پہ خرچ کروں گا. میں یوتھ کارڈ، مزدور کارڈ، کسان کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ وہ پیسہ عوام کی جیب میں ڈالوں. صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان میں حکومت سازی کے لیے عوام کا رخ اور اتحادی دونوں ضروری ہوتے ہیں. پچھلے مہینے میاں صاحب آئے، وہ اتحادی بھی لے گئے اور ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کا رخ بھی ان کی طرف ہی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے حکومت بنانی ہوتی ہے وہ تو سب باہر چلے گئے. ایسے میں جی اعلیٰ وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ سر یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ اس طریقے سے بنتا ہے کہ آپ بادشاہ کی طرح آئے، آپ کے دربار میں سارے پیش ہو تو ہوا بن گیا، الیکشن ہو گیا، خدا حافظ. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہوا بناتے ہیں، عوام راستہ دکھاتے ہیں، اور جب عوام فیصلہ کر دیتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں تو پھر باقی سب، چاہے وہ الیکٹیبلز ہو یا دوسرے ہو، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو عوام کا فیصلہ ماننا پڑتا ہے. تو میرا اسٹریٹجی وہ ہے، باقی کو کی مرضی.
اچھا ایک آخری کوشچن خاتون رہ گئی وہیں سے خاتون ہمیں دینا چاہیے پریفرنس. اچھا دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں بہت آج کل گوئیاں ہو رہی ہیں کہ سندھ آپ لوگوں سے لے لیا جائے گا اور اس کے لیے مثال بچھائی گئی ہے. دوسرا نیب نے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے سارے کیسز ختم کر دیا, آپ کی لیڈرشپ میں بہت سارے کیسز ابھی بھی ہیں کہیں فائلس میں دبے ہوئے ہیں, تو نیب کے اس عمل پہ آپ کی کیا کامنٹس ہیں اور سندھ کے اوپر کیا سوچ ہے؟ دیکھو سندھ کے بارے میں جو میں نے ابھی بلوچستان کے بارے میں کہا نا, ویسے میرے سوچ سندھ کے بارے میں ہے. سندھ کے عوام کا فیصلہ سر آنکھوں پہ. اگر سندھ کے عوام کسی اور کا فیصلے کرتے ہیں میں خود ان کو مانوں, لیکن اس وقت شکر الحمدللہ سندھ کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. بہت ہی کوشش رائے بنٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی ہوا بنایا جائے, کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہوا بنایا جائے, مگر وہ بات وہ بن نہیں رہا. اور جو لوگ اپنا ہی گھر نہیں نکال سکتے, جن لوگوں کو تاریخ میں پہلی بار لاہور میں پھولوں کے بجائے ٹماٹر اور انڈے کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں, وہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے اتنا فکر مند نہیں ہے جتنا وہ اپنے گھر کے فکر مند ہے. نیب کا نہ ہمیں کبھی کوئی پہلے کوئی دلچسپی تھا. ہمارا جب 18 مہینے کی حکومت بھی تھا, میرا فوکس پورا کا پورا اپنا کام پہ ہوتا تھا. اس کم ٹائم میں کتنے اپنے عوام کا خدمت کر سکوں. ہاں اگر میں وہ 18 مہینہ اس چیز پہ گزارتا کہ والد صاحب کا دوسروں کا کیسز کیسے ختم کروں, شاید وہ چیزیں ہو جاتے مگر کام رہ جاتے. تو نیب جو ہے وہ اپنے کام کرتے رہے. ہم نے پہلے بھی بڑا نیب دیکھے ہیں, آج بھی نیب دیکھنے کے لیے تیار ہیں, بٹ فوکس ہمارا عوام پہ ہے, الیکشن پہ ہے. عوام کے لاڈلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ کیمپین ہمارا اچھا چل رہا ہے. ہاں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اصل سوال آپ نے ہی کیا ہے, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہو. اور جو احتجاج ہو رہا ہے مین اسٹریم میڈیا دکھائے نہ دکھائے, سب کو پتا ہے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے ہمارا صوبائی حکومت سے, وفاقی حکومت سے, کہ جائے ذرا چمن کے عوام سے ملے تو صحیح, انگیج کرے, ڈائلاگ کرے, ان کے مطالبات سنے اور اس کے مطابق ان مسائل کا حل نکالے. ان کو اگر حکومت کی ذمہ داری ملی تو سب سے پہلے الیکشن کروانے کی ذمہ داری ملی, اور دوسرا جو اس دور میں ایشوز ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ذمہ داری ملی. فیصلے کرنے کے انٹرم گورنمنٹ کے پاس کوئی حق نہیں ہے. جو پی ڈی ایم کا الائنس کا حکومت نے اگر کوئی فیصلہ کیا, صوبائی حکومت نے کوئی فیصلہ کیا, تو وہ ان فیصلوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. اگر نیا فیصلہ چاہیے تو انتخابات کرو, نمائندے منتخب ہو اور وہ فیصلے کر سکتے ہیں. ہر مسائل کا حل ایک سیاسی حل ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا صدر زرداری کے دور میں کتنے لانگ مارچ اور دھرنے ہوئے. ہر بار ہم نے انگیج کر کے سیاسی طور پہ ان کو انگیج کر کے مسائل کے حل نکال کے آگے بڑھا. اگر آپ ان ایشوز کو اگنور کریں گے, اگر آپ سمجھیں گے کہ میڈیا پہ نہیں چلائیں گے تو بات ختم, تو یہ مسائل بھرتے رہیں گے اور اس کا نقصان پورا پاکستان کا ہوگا. چلو اس کو موقع دے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 9 مئی کے بعد سیاسی جماعتوں کا کردار محدود ہوا ہے اور ایک مخالف کو دیوار سے لگاتے لگاتے اپنے سامنے ایک دیوار کھڑی کی ہے؟ بھائی مئی 9 تو میں نے نہیں کی, نہ میاں صاحب نے کیا. جنہوں نے کیا ان سے تو پوچھا جائے. میں نے اس وقت تقریر کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ, اور میں نے کہا تھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہو گیا ہے
پی ٹی آئی کو تو خان صاحب نے بند گلی میں دھکیل دیا ہے، ایسے نہ ہو کہ ہمارا پورا جمہوریت کو اس بند گلی میں دھکیلا جائے. اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ کوئی سیاسی کارکن ایسے سوچ بھی نہیں سکتا. اب بلوچستان کا کسی بھی سیاسی کارکن سے پوچھے، سیاسی جماعت سے پوچھے، ہم سے یہ غلطی ہو جاتا تو ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا. اور یہ ریاستیں دنیا بھر میں شاید ان دنوں میں امریکہ سے جا رہا تھا یا ایسی کچھ ہو رہا تھا، تو وہاں جو کیپٹل ہل پہ ان کا پارلیمنٹ پہ، نیشنل اسمبلی پہ حملہ ہوا، ان سارے کے ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو رول آف لا تو اپنی جگہ، پر سیاسی جماعتوں کے اوپر ہے کہ ہم اپنا کانٹیکٹ اس طریقے سے کریں کہ ہم پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہ پہنچائیں. ہم جب کہتے ہیں کہ باقی اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے، تو یا سیاستدانوں کو بھی سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کرنا چاہیے. مئی 9 کا واقعہ ایک بہت افسوسناک واقعہ تھا. اب اس پہ جو قانون کا راستہ ہے اس پہ عمل درآمد ہونا پڑے گا. آگے جا کے ایسے بہت سے مسائل پاکستان کی تاریخ میں حکومت بننے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ ہے کہ ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے، جس سے ہم پاکستان کے تمام مسائل، تمام ایشوز، تمام جو وہ مسئلے ہیں اس کے تھرو ہم ایڈریس کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. یہی میرے سامنے ایک طریقہ ہے کہ ہم جمہوری سیاسی جماعتوں کے لیے، جمہوریت کے لیے مزید اسپیس گینز کر سکتے ہیں. بلوچستان کے کافی مسائل پہ بات ہوئی ہے، لیکن بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے سیاسی عدم استحکام بھی ہے. 10 سال میں 5 مرتبہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوئے، نون لیگ کا وزیر اعلیٰ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے، نواز صاحب یہاں بیٹھے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پر کردار ادا کیا، چیئرمین سینیٹ کے انتخاب اور تب پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آیا. تو سیاسی عدم استحکام جب بھی کوئی سامنے آئے پاکستان پیپلز پارٹی ہی آگے کیوں آتی ہے؟ جب سیاست ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام تو ضرور آئے گا. اور وزیر اعلیٰ آنا جانا، وزیر اعظم آنا جانا، ہمارا مقصد اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ پارلیمان کو اپنا ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمہوریت کا سلسلہ چلتے رہیں. مگر جب میں وزیر خارجہ تھا تو 3 وزیر اعظم برٹن کا آئے اور گئے. یہ جمہوری پارلیمانی سسٹم میں یہ ایک گنجائش ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت سے کوششیں صدر زرداری کے دور میں بھی ہوئے، مگر الحمدللہ ہم نے سیاسی طور پہ، سیاسی طریقے سے ان سے انگیج کر کے ہم نے ہر مسئلہ کو سنبھالا. جہاں تک خان صاحب تھا، اس نے اپنا پورا پارلیمنٹ کی افیئرز وہ آئی ایس آئی کو آؤٹ سورس کر لیا تھا. آئی ایس آئی کا رول تھا ہمارا اس کا بجٹ پاس کروانے میں، اس کا بل پاس کروانے میں، ان کے ممبرز اسمبلی پہ. اس نے کبھی اپنا جو ایک سیاسی ایک ذمہ داری ہوتا ہے کہ آپ اپنا ممبرز کو بھی قائل کریں، آپ دوسرے ممبرز کو بھی قائل کریں، آپ سیاسی طور پہ انگیج کریں. پیپلز پارٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہیے. آپ نے 10 اور کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ بات کر کے آپ ہمارا ایک کام کر لیں، 9 کام آپ اپنا نکالیں. ہم تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنی پارٹی کو ایسے چلاتے تھے. پھر کیا کس منہ سے کہہ سکتا ہے، کس منہ سے کہہ سکتے ہیں، کسی اور پہ الزام لگا سکتا ہے؟ اگر وہ اپنے طور پہ، اپنے بلبوتوں پہ سیاست کرنے کے لیے تیار نہیں تو کل وہ رو بھی نہیں سکتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ میاں صاحب کے لیے بھی ایک آپ کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس پہ فوکس کیا. ہم نے جب بے نظیر انکم سپورٹ متعارف کروایا تو اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ روزگار کے پروگرام کے نام سے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے ایک منصوبہ انٹروڈیوس کروایا. ہم نے جتنے تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز
چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ پختونخوا ہو, چاہے وہ کشمیر ہو, میرا گلگت بلتستان ہو, سب سے زیادہ ہر صوبہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ادارے بنے ہیں. میں نے اپنا یوم تاسیس کے جلسے میں ایک پورشن جو ہمارا یوتھ کے لیے منصوبہ ہے وہ عوام کے ساتھ شیئر کیا, اور وہ ہمارا یوتھ کارڈ کی منصوبہ ہے, جس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں جو ایک طرف تعلیم حاصل کرتے ہیں, یونیورسٹیز کے ڈگری ساتھ ہوتے ہیں, مگر روزگار ڈھونڈنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ان کو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو ہمارا کرائٹیریا میں فٹ ہو ان کو ہم مالی مدد پہنچانا چاہتے ہیں, تاکہ وہ اس پیریڈ میں اپنا اگر ایکسپیرینس ان کو چاہیے جاب ڈھونڈنے کے لیے, ان کو جو بھی سہولتیں چاہیے وہ اس پیریڈ میں ہم ان کو دلوا سکیں. ساتھ ساتھ ہم اپنا یوتھ مرکز ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں بنانا چاہتے ہیں, جہاں نہ صرف لائبریری ہوگا مگر ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لائبریری ہوگا, انٹرنیٹ ایکسیس ہائی کوالٹی کا عوام کے لیے مفت انشاءاللہ تعالی وہاں موجود ہوگا. ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہوں گے, اسپورٹس کے, کلچر کے, آرٹ کے, میوزک کے اگر وہ شوقین ہیں, عوام کو ایک ایسا جگہ ملے جہاں وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج کریں. ہمارے عوام کے لیے جگہ جانے کا نہیں ہوتا ہے, اور وہ پھر انفارچونیٹلی غلط راستہ پہ چلتے ہیں. اور پھر میں ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ووکیشنل ٹریننگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسکلز ہو, جہاں ہم نوجوانوں کو جن کے پاس تعلیم ہے لیکن وہ پیریڈ کو جہاں مشکل ہوتا ہے تلاش کرنا روزگار, اس کو بھی ہم کور کریں. ساتھ ساتھ ہم کریئر سروسز پرووائڈ کریں. کریئر سروسز کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں کا جو آتے ہیں ہمارے پاس, چاہے ان کے پاس ڈگری ہو یا نہ ہو, اسکل ہو یا نہ ہو, ہم ان کو سکھائیں کہ آپ اپنے آپ کو انٹرویو میں کیسے کنڈکٹ کریں, آپ کی صلاحیت کیا ہے, اس صلاحیت کے مطابق, آپ کے سکلز کے مطابق آپ کہاں آپ بیسٹ فٹ ہوں گے روزگار کے لیے. پاکستان میں بہت سے روزگار کے مواقع ہیں, پاکستان کے باہر بہت سے روزگار کے مواقع ہیں, مزید روزگار کے مواقع ہم نے پیدا کرنے ہیں. مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ تمام جو اپرچونٹیز ہے, جو ویکنسیز ہے, وہ ایک جگہ کو آپ کو وہ سارا انفارمیشن ملے کہ حکومت کے ان سارے ادارے میں ویکنسی ہے, یہاں آپ اپلائی کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ان سکلز کا تلاش کر رہے ہیں, آپ یہاں سارے آپ اپلائی کریں. میں خود جب وزیر خارجہ تھا تو میں ان ممالک پہ فوکس کرتا تھا جہاں ان کا بزرگ پاپولیشن کا تیزی سے ان کا بزرگ پاپولیشن کافی زیادہ ہے مگر نوجوان کا پاپولیشن کم ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے نوجوان وہاں بھیج کے وہ وہاں روزگار کر سکیں گے. ایسے بہت سے ممالک ہیں جہاں ہم نے کام شروع کر لیا ہے, اور صرف اتنا ہوگا کہ وہ میرا یوتھ سینٹر پہ جائیں گے, وہاں ان کو کریئر سروس کے تھرو ان کو بتایا جائے گا کہ فلاں اپرچونٹیز ہے. جاپان کو اگر 4 ملین پیپل اے ایئر ان کا ضرورت ہے جاپان کو کہ وہ اپنا ایلڈرلی پاپولیشن کو ڈیموگرافکس کی مسئلہ کی وجہ سے وہ سروس کرے, اور میرے نوجوانوں کو اسپیسیفک سکلز کی ضرورت ہوگا اور ایک 6 مہینے کا لینگویج کورس لینے کی ضرورت ہوگا. تو میرے خیال میں اگر حکومت دلچسپی لے, اگر حکومت اپنے یہ سمجھے کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے, ہمارے نوجوان ہمارا ذمہ داری ہیں, ان کا ترقی ہمارا ذمہ داری ہے, ان کو اگر روزگار ملے گا تو وہ کمائیں گے تو ملک کا معیشت چلے گا, نہ کہ وہ سمجھے چلے ہم اشرافیہ کو سپورٹ کرے, وہ مزید بزنس بنائیں گے, بزنس جو ہے وہ خود بخود جابس پرووائڈ کرتے ہیں. ہم نے پرو ایکٹیولی صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومتیں کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کا پاور بنانا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے یہ ٹرائل بیسس پہ اپنے بجٹس پہ سندھ پہ یہ یوتھ سینٹرز لگائے ہیں. اب ان پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں موقع دیا, ملک بھر میں موقع دیا, تو ہم یہ ہمارا منصوبہ. بلوچستان میں ناراض لوگوں کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے کیا پالیسیز ہوگی اس پارٹی کی جو ناراض ہے اس سسٹم سے؟ ناراض تو کافی زیادہ ہے, جگہ جگہ بھی ہے. آخر ہم سب پاکستانی ہیں, اور میں تو ہمیشہ چاہوں گا کہ ہم ریکنسیلیشن کروائے, ہم پاکستان میں جتنا بھی تقسیم ہو اس کو ختم کرے, اور اس لیے ایسے کچھ شرائط ہوتے ہیں.
نہ جو ہارڈن کرمنلز ہیں, جو سنگین جرم میں ملوث ہیں جیسے دہشت گردی ہے ایسیٹرا, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آپ عدالت کا سامنا کریں, مگر آپ کو بالکل انگیج کرنا چاہیے براڈر کمیونٹیز سے, تاکہ ہم عام عوام کو اپنے ساتھ جوڑے, پاکستان کے ساتھ جوڑے, ریاست کے ساتھ جوڑے, نہ کہ کسی اور غلط سوچ کے ساتھ. جو کیٹیگری گورنمنٹ ہے انہوں نے بڑے پیسے دیا پاکستان پیسے نہیں کرنا چاہیے, تو افغان ریفیوجیز جو غیر قانونی اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر یہ ایشو آئی تھنک جہاں تک افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. جنید شٹ اپ. یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو کافی کمپلیکیٹڈ ہے, اتنا آسان نہیں ہے. یہ کہنا کہ انٹرم حکومت کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایسے کوئی فیصلہ لے, شاید وہ اس لیے غلط ہوگا کہ قانون پہ عمل درآمد کرنا ہر حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے, مگر قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی بات کی ہے, اور ہوسٹ کمیونٹیز کا بھی کنسرنز ہے, ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. جن پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں, ایسے ہم اگنور نہیں کر سکتے, ان کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ انٹرم گورنمنٹ معاشرے سے انگیج کر کے, سوسائٹی سے انگیج کر کے, سول سوسائٹی سے انگیج کر کے, متاثرین سے انگیج کر کے, ہوسٹ کمیونٹیز سے انگیج کر کے اس کے مطابق ایک فیصلہ بناتا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کرتا, تو شاید وہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی پہ میں کیا کہوں, میں آپ صبر کریں اس کا ابھی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا افغان گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشن بہت زیادہ خراب ہو گیا. انٹرم پرائم منسٹر نے تو ڈائریکٹلی بلیم کیا کہ افغان گورنمنٹ پاکستان میں ٹیررزم کو فیول کر رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر آپ کے دور میں اتنے حالات خراب نہیں تھے, انٹرم گورنمنٹ کے آتے ہی یہ حالات خراب ہو گئے, اسی کے کانٹیکس میں افغان لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغان ریفیوجیز کے ایکسپلژن بھی چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو کیسے افغان گورنمنٹ کے ساتھ حالات بہتر کریں گے؟ میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا ہوں. آئی ایم ناٹ, میں ایسے سیاست نہیں کرتا ہوں کہ میں تھا تو صحیح تھا, اب تھا تو برا. اس ایشو کے پیچھے افغانستان پاکستان کے تعلقات میں جو سب کچھ چل رہا ہے, دیر سم روٹ ایشوز, اور وہ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ایک رات میں, یہ کافی دیر سے کافی ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. میرا دور سے بھی کچھ ایشوز فیسٹر کر رہے تھے. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کیا, نہ صرف افغانستان کا وزیر خارجہ کو یہاں پاکستان دعوت کی, اپنے بائیلیٹرلی ایشوز ریز کیے, لیکن ہم نے ٹرائی پارٹائل جو چائنا, پاکستان, افغانستان کے سارے وزیر خارجہ کو اکٹھے کر کے انگیج کیا. افغانستان کے لیے میں کہوں گا کہ اب وہ ایک تنظیم نہیں رہے, گروپ نہیں رہے ہیں, وہ جنگ نہیں رہا, اور اپنا ذہنیت کو بدلنا پڑے گا. وہ آج بھی جو ہے, چاہے وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو, وہ ایسے انگیج کرنے جیسے وہ ماضی میں انگیج کرتے تھے. اب اگر وہ ریاست بننا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہو, تو پھر ان کو ایک حکومت کی طرح, ایک ریاست کی طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے ان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا چاہیے, اپنا ایکسپیکٹیشنز ان کو بتانا چاہیے, اتنا گنجائش بھی رکھنا چاہیے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس نہ وہ بارڈر فورس ہے, نہ وہ فوج ہے, کہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ سب کچھ جو آپ شاید ان سے کروانا چاہتے ہو وہ کر سکے. مگر ان کو بھی ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ان کا دشمن ہے.
جو دہشت گرد ہے, جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے, اگر یہ الزام ثابت ہوا کہ افغان طالبان ان کا سہولت کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگا. میں جانتا ہوں کہ افغانستان کے عوام اور پاکستان کے عوام یہ مسلسل جنگ کے حالت میں رہ کے تھک گئے ہیں. اب ہمارے عوام ڈوران لائن کے دونوں طرف جینا چاہتے ہیں, وہ اپنا ترقی چاہتے ہیں, وہ اس جنگ کی حالت سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی یہی چاہتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ڈوران لائن کی دونوں طرف کے عوام اس امن کی طرف, اس نارمل لائف کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. تھینک یو ایوری ون, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کا انشاءاللہ آنا چاہتا ہوں یار.